الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الکافرون، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سورۃ الکافرون کا تعارف پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ تعارف میں جو چیزیں ہم نے دیکھی وہ پس منظر تھا، اور اس سورہ کے اندر پس منظر سمجھنا اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے تفسیر کے اعتبار سے کہ آیات کا مفہوم تب تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کن حالات میں نازل ہوئی تھی۔ تو سمری آپ کے سامنے دوبارہ سے رکھ دیتی ہوں، لیکن پیشگی یہ چیز آپ کے لیے میں سجیشن کے طور پر ہی کہوں گی کہ آپ اس کا تعارف لازمی لے لیجیے گا اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں لیا، کیونکہ تعارف بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے اس سورہ کے سمجھنے کے لیے۔ تو بہرحال سورۃ الکافرون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں کہا گیا کہ ان لوگوں سے اعلان برات کیجیے، بیزاری کا اعلان کر دیجیے جن کے سامنے ہر اعتبار سے حق واضح ہو چکا تھا، اور اتمام حجت کے باوجود، ہر دلیل ان کے سامنے لے آنے کے باوجود، ہر طرح سے ان کے سامنے حق بات کو واضح کر دینے کے باوجود یہ لوگ آپ کو جھٹلانے پر تلے ہوئے تھے، اور رسول اللہ ہر اعتبار سے ان کو دعوت دے رہے تھے، ہر طرح سے، ہر نوعیت کی، لیکن ان کا آگے سے انداز جو ہے وہ نصیحت قبول کرنے والا نہیں بلکہ جارحانہ ہوتا جا رہا تھا، اور رسول اللہ کی عداوت میں، ان کی نفرت میں، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ڈفرینٹ تدابیر کرنا تو ساتھ ساتھ بہرحال ہے ہی۔ پھر ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھا کہ یہ سورہ مکہ میں اس دور میں نازل ہوئی تھی جب قریش مکہ وقتاً فوقتاً رسول اللہ کے پاس مصالحت کے لیے، یعنی صلح نامے کے لیے کچھ مختلف تجویزیں لے کر آتے رہے، اور مصلحت کے لیے وہ یہ کہتے کہ آپ ہماری کوئی بات، کوئی شرط مان لیں تاکہ آپس کا ہمارا نزاع، یہ جھگڑا یہ ختم ہو، اور آپ اور ہم جو ہیں وہ مل ملا کے کچھ کوئی ایسا پیج، اس ایک پیج پہ آ جاتے ہیں کہ جس میں آپ بھی راضی اور ہم بھی راضی۔ اور اس کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ تفصیلات بتائی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبودوں کو کچھ عرصہ مان لیں گے، آپ ہمارے کو مان لیں، اس طرح مل ملا کے کچھ عقائد جو ہے وہ دریافت کر لیتے ہیں، آپ اپنے اس دین کی تبلیغ سے باز آ جائیں۔ تو بہرحال اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور جس میں ان کفار مکہ کی تمام تر تدبیروں اور امیدوں کو خاک میں ملا دیا گیا، اور ہمیشہ کے لیے انہیں مایوس کر دیا گیا، جو ڈفرینٹ ٹائپس کی آفرز رسول اللہ کو دے رہے تھے تاکہ رسول اللہ دین کی تبلیغ سے باز آ جائیں۔ تو بہرحال آیت نمبر 1 ہے، قُلْ یا ایُّہَا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافرو۔ اب یہاں پر جو انداز ہے وہ اب دعوت کا نہیں ہے، اب دعوت نہیں دی جا رہی، کیونکہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں مکی دور کے ابتدائی سال، اور اس کے بعد اگر ہم 6 نبوی کے بعد کا دور دیکھیں تو مسلسل دعوت دی جا رہی۔ اب ایک طرح سے یہاں کا جو تکلم ہے، انداز تکلم، وہ کیا ہے؟ لا تعلقی کا اظہار، علیحدہ ہونے کا انداز، یہ بالکل اس طرح سے جس طرح سورۃ التوبہ کے آغاز میں ہم نے دیکھا تھا، یعنی ایک طرح سے ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک داعی کی حیثیت سے عام عوام الناس کو خطاب کر رہے ہوتے تو یہاں یا ایھا الناس کا صیغہ، یہ والے الفاظ استعمال ہونے تھے کہ اے لوگو بات سنو، میری بات پر غور کرو، لیکن یہاں پر تخاطب خاص کر ایک خاص جماعت کے ساتھ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انکار کرنے والے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک بلیورز ہیں، ایک ڈس بلیورز ہیں۔ بلیورز وہ ہیں جو کہ اپنی تخلیق، کائنات کی تخلیق کے لیے کسی خالق کے ہونے کو تصور اور عقیدے میں رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ ان بلیورز میں المؤمنون کہا گیا وہ جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے، الذین یؤمنون بالغیب، اور غیب میں بہت ساری چیزیں پھر آ جاتی ہیں۔ اب اس چیز کو ذرا سمجھیے گا، اب ڈس بلیورز کون ہیں؟ وہ کافر مطلب انکار کرنے والا، انکار ایگزسٹنس آف گوڈ، اور ریلیونٹ ٹو اٹ، ریلیونٹ یعنی اسلامی عقائد سے ریلیونٹ کوئی بھی چیز۔ اب اس میں فرشتے آ گئے، جنت دوزخ کے معاملات آ گئے، اللہ کے سوا کسی اور معبود کو ماننا شرک ہے، یہ بات کو
عقیدے کے طور پر لینا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہرحال عقیدے کے اعتبار سے اگر ہم شامل کریں تو ہر وہ چیز جو کہ اسلام سے متضاد ہے، بنیادی عقائد سے ٹکراتی ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہی ہے۔ وہ جو ضروریات دین کا حصہ ہیں، فرائض دین ہیں، ان کا انکار کرنے والا دانستن وہ کافر ہی ہے۔ لہٰذا کیا ہوا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں ان کو ہرگز نہیں پوچھتا جن کو تم پوچھتے ہو۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم پوجنے والے ہو اسے جسے میں پوجتا ہوں۔ اس آیت میں ان تمام معبودوں کی نفی کر دی گئی، وہ لوگ جو اللہ کی پرستش تو کرتے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے کچھ دیوتاؤں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، ان کے بھی قائل تھے۔ یہاں پر کیا واضح کیا جا رہا ہے کہ جس طرح میں خالص اللہ کی بندگی کرتا ہوں، اس طرح تم لوگ صرف اور صرف اللہ کی پرستش نہیں کرتے۔ چنانچہ تمہاری اس انداز کی پرستش اور تمہارے اپنے خود ساختہ معبودوں کی پرستش تو ہو سکتی ہے، یہ ایک اللہ کی پرستش نہیں ہے جو تم کہتے ہو کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اور اسی کا ذکر یہاں کیا گیا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم نہیں عبادت کر رہے اس کی جس طرح میں کرتا ہوں، جس طرح خالص توحید پر کاربند میں ہوں تم ویسے نہیں ہو۔ اگر تم کسی نہ کسی انداز سے حامی بننے والے بھی ہو ایگزسٹنس آف گوڈ پہ، اگر تم اللہ کے وجود کے بھی انکاری نہیں ہو لیکن اس کے ساتھ اس کے معاملات میں تصرف کرنے والا کسی کو پاتے ہو یا اختیارات میں اس جیسا کسی اور کو مانتے ہو، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی دوسرا نہیں ہے، لا شریک لہ، اس کا شریک کوئی نہیں۔ اور پھر ذکر ہوتا ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ ہی میں آئندہ کبھی پوجنے والا ہوں ان کو جن کی تم پرستش کر رہے ہو۔ یعنی اول تو اس آیت کی ریپیٹیشن بتاتی ہے کہ ابھی شروع میں ذکر آ تو گیا کہ میں نہیں اس کی عبادت کرتا جس کی تم، اب یہاں پھر رپیٹ ہو رہی ہے بات، لیکن در حقیقت یہاں پر دیکھا جائے تو ماضی، حال اور مستقبل کا احاطہ کیا گیا ان آیات میں۔ یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نہ میں نے پہلے کبھی ماضی میں تمہارے معبودوں کی پرستش کی اور نہ ہی آئندہ کبھی تم مجھ سے ایسا کرنے کی امید رکھو، میں ایسا نہیں کروں گا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم پوجنے والے ہو اس کو جس طرح میں عبادت کر رہا ہوں اللہ کی۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، اب تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اور دین کیا ہے؟ سسٹم، میتھڈولوجی، زندگی گزارنے کا طریقہ، نوٹ اونلی کہ چند عقائد سے ریلیونٹ کسی چیز کو مان لینا یا چند پرفارمنسز جن کو ادا کرنا۔ لہٰذا اس آیت میں کیا کہا گیا؟ اب میرا تمہارا تعلق ختم ہے، تم لوگ جس راستے پر جا رہے ہو وہ رستہ تمہیں مبارک، تم اپنے حال میں مست رہو، اپنے دین پر قائم رہو، حق اور باطل کا یہ مارکہ اپنے منطقی انجام تک ضرور پہنچ کر رہے گا۔ تم جلد دیکھو گے کہ کس طرح اسلام پوری دنیا میں پھیلتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں دین اگر سسٹم ہے نا، تو حقیقت میں سسٹم دو ہی طرح کے ہو سکتے ہیں نا، ایک دین حق اور دوسرا دین باطل۔ ایک سسٹم جو ہے وہ اللہ نے جو ہمیں دی ہے، یعنی اسلام کو انٹروڈیوس کروایا ہوا، اور دوسرا وہ جو اس کے اینٹی ہے، وہ چاہے کسی بھی طرح کا ہو، چاہے اس کا کوئی بھی دوسرا نام ہو۔ لہٰذا فرمایا گیا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، یعنی اللہ نے دونوں فریق کے لیے دونوں طرح کے فیصلے فرما رکھے ہیں۔ ایک فریق جنتی ہے، وہ مومن ہے، دوسرا فریق دوزخی ہے، وہ بحیثیت مجموعی تمام کفار مراد ہے، وہ کسی بھی طرح کا کفر رکھتے ہوں، ایگزسٹنس آف گوڈ کے حوالے سے ایگنوسٹک ہوں، یا ایسے حضرات ہوں جو کہ ملحدین ہوں، یا ایون یہ کہ جو اللہ کو مانتے ہیں اس کے ساتھ کسی اور کو مانتے ہوں شریک، جیسے کرسچینٹی ہے، یا یہ کہ وہ اللہ کو واحد مانتے ہیں جیسے جوڈائزم ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت پر مکمل طور پر ایمان نہیں لاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ لہٰذا اگین وہی بات جو میں نے انٹروڈکشن میں کہی تھی کہ اللہ کے بتائے ہوئے رستے سے متعلق جو بنیادی عقائد دین اسلام کے، ان میں کوئی شک و شبہ کرنا اور اس کی بیس پر دانستاً انکار کرنا کسی ایک بنیادی عقیدے کا، توحید، رسالت، آخرت ہے، ملائکہ ہیں، ایمان بالکتب ہیں، اور پھر وہ رسالت میں پچھلے انبیاء بھی آ جاتے ہیں، پھر سمہاؤ تقدیر کا بیان بھی آ جاتا ہے،
ٹھیک ہے، اور بالکل اسی طرح سے پھر ضروریات دین بھی آ جاتی ہیں، پھر فرائض کا ذکر بھی آ جاتا ہے، پھر شعائر اللہ کا ذکر بھی آ جاتا ہے۔ تو ان تمام لوازمات کو بہرحال ملحوظ رکھنا ہے، اور اگر نہیں رکھتے تو پھر دوسرا جو بھی سسٹم ہے اسلام کے اینٹی ہے، خلاف ہے، ایک مسلمان اس پر چلنے کو کبھی بھی تیار نہیں ہے، نہ اس کو ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہ لکم دینکم، ٹھیک ہے اپنے سسٹم کے ساتھ تم رہو، ولی دین، ہم اپنے اسلام کے ساتھ اپنے اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر اسلام کے انٹروڈیوس کردہ سیٹ اپ کے ساتھ بڑے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ کے صدقے سے ہمیں دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اس کے احکامات پر کاربند رہنے کی اور استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی، اور ایون یہ کہ مرتے وقت بھی ہمیں اسلام کی حالت میں موت ہے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے ہمارے ایمان کو پروٹیکٹ کرے، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے بھی کہ کثرت تلاوت کیا کرو۔ رسول اللہ کی سنت بھی ہے کہ آپ نماز میں بھی اکثر اس سورہ کی سورۃ الاخلاص کے ساتھ میچ کر کے تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کو تلقین بھی کیا کرتے تھے۔ رب العالمین ہم سے ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بالقرآن و ذکر الحکیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔